حاضرین محترم، میں بہت ممنون ہوں آرٹس کونسل کا، جناب احمد شاہ صاحب کا، اور ایسے عالم میں جو ہے وہ یہاں پہ ایک محفل جو ہے وہ سجائی گئی ہے. اور میں مضمون تو یہ ظاہر ہے کہ طویل ہے، 10-11 صفحات پر مشتمل، لیکن میں اس کے کچھ ایسے اجزاء جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ بات جو ہے وہ غیر مربوط بھی نہ ہو، اور کچھ باتیں جو ہیں وہ بنیادی باتیں جو ہیں وہ اس موضوع کے حوالے سے جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ سانجھ بھی کر سکوں. تو ایک اس کا ابتدائیہ ہے، ایک ناول جو میرے نزدیک سیاسی ہے اس پر کوئی گفتگو، اور دو ناولوں پر یا دو ناول نگاروں پر جو ہے وہ تہذیب کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ اس کا جو اختتامیہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں. مولوی کریم الدین کے خط تقدیر سے لے کر مولوی نذیر احمد کے خط تدبیر یعنی میرات العروس تک، اور پریم چند کے چوگان ہستی سے مشرف عالم ذوقی کے مرگ انبوہ تک، اردو ناول سیاست اور تہذیب کی تخلیقی دستاویز بھی ہے اور تہذیب و سیاست کا رزمیہ بھی. سیاست اور تہذیب کی پیشکش میں ناول کا اپنا ایک تخلیقی دستور ہے جو ہر ناول نگار کی اپنی شعریات سے ترتیب پاتا ہے، اور انہی دو عناصر کی تفہیمیات کا اپنا ایک طریقہ کار ہے جو قاری اور نقاد کی اپنی استطاعت، ذہنی رو، فکر و نظر اور گروہی حد بندیوں کے تناظر میں ناولی متن کی گرہیں کھولتا ہے. پھر ایک زمانے کی رو ہے جو ناقد اور قاری سے کہیں زیادہ طاقتور ہے. یہی وجہ ہے کہ آج نذیر احمد سے لے کر قرۃ العین حیدر کے متون کے بارے میں تنقید وہ کچھ نہیں کہتی جو آج سے کچھ عشرے قبل کہتی تھی. ذیل کی سطور میں اردو ناول کا 1920 سے 2020 کے عرصے میں اس طور مطالعہ کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ اس میں سیاست اور تہذیب کے عناصر کو الگ الگ بھی دیکھا جائے، اور جہاں یہ شناخت اور پہچان کے اجتماعی تخلیقی نشانات کے طور پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے نظر آئیں وہاں بھی ان کی نشاندہی کی جائے. اردو تنقید نے ادب اور سیاست اور ادب کے تعلق پر بہت کچھ لکھا ہے، اور اس میں تنوعات بھی بہت ہیں، مگر فرانسس فوکویاما اور سیموئل پی ہنٹنگٹن کے نظریات کے ورود کے بعد سیاست اور تہذیب کے تعلق پر ابھی اسے بارے دیگر سوچنا ہے. سرد جنگ کے اختتام اور دیوار برلن کے گرنے کے بعد ان دونوں امریکی ریاستی دانشوروں نے جو نظریات ایک نئی دنیا کی تشکیل کے لیے متعارف کرائے، اور اس کے مابعد 9/11 کا واقعہ درپیش آیا اور مشرق وسطیٰ میں ایک نئے سیاسی کھیل تماشے کے تہذیبی اور مذہبی لاحقے سامنے آئے، 17ویں صدی سے جاری برطانوی، روسی اور امریکی گریٹ گیم کی کچھ نئی اقساط سامنے آنے کے بعد بھی اپنے ماضی کے اس تخلیقی سرمایے کو مقرر مگر با انداز دیگر دیکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے. یساری یمینی پیکار تو پچھلی صدی کا حصہ تھی اور اسی ہی صدی میں ختم بھی ہو گئی، مگر مفادات کی اس بڑی جنگ کے ابھی کئی قرینے ایسے ہیں جنہیں نئے ناول نگار نے لکھنا بھی ہے، اور آج کی تنقید نے اپنے پرانے ناولی سرمایے کی بازدید سے اپنی تہذیب اور سیاست کے ان قرینوں کو دیکھنا بھی ہے جنہوں نے ہمیں آج مشرف عالم ذوقی کے لفظوں میں مرگ انبوہ کی صورتحال تک پہنچا دیا ہے. یہاں میں دو چار ایک سمجھیں کہ سجاد ظہیر کے حوالے سے گفتگو کروں گا، سیاست کے حوالے سے، کہ سجاد ظہیر کے اندر فکشن اور خاص طور پر جدید فکشن لکھنے کی بے پناہ تخلیقی استطاعت تھی، وہ لندن کی ایک رات کے بعد بروئے کار نہیں لائے. یہ مختصر ناول کئی حوالوں سے اہمیت کا حامل ہے. یہ اردو کا پہلا جدید انداز کا جدید تکنیک اور اسلوب میں لکھا گیا ناول ہے جو غلام ہندوستان کے باسیوں کا سیاست اور تہذیب دونوں حوالوں سے جائزہ لیتا ہے. پریم چند کے برعکس اس ناول کے کردار پڑھے لکھے، سوچنے والے اور جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں. یہ ناول واقعاتی نہیں بلکہ مکالماتی ہے، مگر ان مکالموں کے یا ایک طویل مکالمے، شعور کی رو یا دیگر فنی وسائل کے اندر واقعات کا ایک عصر یا پھر صورت واقعہ بھی کہیں کہیں موجود ہے. یہ ناول ایک بڑے سیاسی سوال کو سامنے لاتا ہے اور وہ سوال آزادی کا ہے، مگر اس میں کچھ اور اہم باتیں بھی ملفوظ ہیں. غلام ہندوستان اور آزاد انگلستان کی فضا کا تقابل، انگلستان میں موجود کالے اور گورے اور گندمی رنگت والے ہندوستانی اور گورے کی ثقافتی تضاد، طالب علموں کی ایک ایسی نسل جو یورپ میں اٹھنے والی نئی فکری تحریکوں سے اثر پذیری کے نتیجے میں ایک ایسی سوچ اپنے اندر پیدا کر رہی ہے جو مختلف الخیال ہونے کے باوجود
آزادی کی مانگ کو اپنا مرکز بنا رہی ہے۔ اشتراکیت اور جدیدیت یا سرمایہ داری سے متاثر ہندوستانی نوجوان انگلستان یا یورپ اور ہندوستان کا تقابل کرتے ہیں، وہاں بھی تہذیب اور سیاست کا تال میل موجود ہے۔ یہ نئی نسل قدیم ہندوستانی معاشرت سے نالاں بھی ہے اور بغاوت کر کے اپنے لیے ایک نئی تہذیب بنانا بھی چاہتی ہے۔ ان کے لیے مثالی تہذیب یورپ کی ہو سکتی ہے، مگر خود یورپ کی تہذیب اور فکر اور پھر استعماری خواہشات انہیں قدیم ہندوستانی تہذیب اور جدید یورپی ثقافت کے بیچ معلق رکھے ہوئے ہے۔ یہ معلق پن سیاسی سطح پر بھی ہے اور ثقافتی سطح پر بھی۔ اردو میں ابھی تک اس ناول کا کوئی معروضی مطالعہ نہیں ہو سکا۔ یہ ایک کھلا اور تکثیری متن ہے۔ جناب اب میں ذرا تھوڑا سا جو ہے آگے جا کر تو ایک جہاں پہ ایک ثقافتی پیرایا جو ہے وہ ناول میں زیادہ نظر آیا ہے، اس کی طرف جو ہے وہ میں کچھ پیراگراف اور پھر دو ناول نگاروں کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ 1920 سے 1940 تک برصغیر کی سیاست میں کچھ نئے سوالات اٹھنا شروع ہوتے ہیں، جو رفتہ رفتہ اردو ناول نگار کی تخلیقی دنیا کو بھی اپنے ہونے کا احساس دلانے لگتے ہیں۔ گاندھی کا ہندی مذہبی علائم کا نوآبادیات کی ثقافت کے بالمقابل اصرار، نہرو رپورٹ، محمد علی جناح کے 14 نکات اور ہندو مسلم سفارت سے دستبرداری، مسلم اشرافیہ کا اپنی بقا کے لیے مسلم تہذیبی روایات پر اصرار، نوآباد کاروں کا تقسیم کراؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پر انحصار، ہندو مسلم اشرافیہ کے اپنے اپنے مختلف مفادات کی خاطر اس تہذیبی فرق کو تضاد بنانا، یہ ایسے عوامل تھے جس کے پس منظر میں ہمارے ہاں 1920 سے تقسیم تک شناخت، پہچان، ثقافت، تہذیب، تمدن اور اپنے ماضی خواہ و حقیقی تھا یا پھر تمنائی، اس کے افتخار نے کچھ نئے مباحث کو جنم دیا۔ ان میں اپنی جڑوں کی تلاش، شناخت اور تہذیبی رویوں پر اصرار نے نئی وضع کے مباحث کو جنم دیا۔ ہندو مہاسبھا، آریہ سماجی تنظیموں اور کچھ اس کی معاش کی اور نشانیوں نے اس عمل کو تیز تر کر دیا۔ اس پوری فضا کو اردو ناول نے بہت تنوع کے ساتھ دیکھا اور ملحوظ کیا۔ قرۃ العین حیدر، انتظار حسین، خدیجہ مستور، مستنصر حسین تارڑ، شمس الرحمن فاروقی اور حفیظ خان کے ناولوں میں شناخت اور پہچان کے مختلف قرینے اپنے اپنے انداز میں بیان ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ تہذیب اور ثقافت کے حوالے سے اپنی شناخت بطور ایک قومیت کے سب سے پہلے اردو ناول میں قرۃ العین حیدر کے ہاں تخلیقی حسن کے ساتھ ابھر کر سامنے آئی ہے۔ یہ درست ہے کہ ان کے دو ابتدائی ناولوں میں گمان ہوتا ہے کہ یہ تشخص اور پہچان اپنی انفرادی حیثیت رکھتی ہے اور شاید اپنے کٹم قبیلے کے حوالے سے اور پھر یلدرم کا نام لے کر بھی اسے بنانے کی صحیح کی جا رہی ہے، لیکن اس سارے عمل کا بغور جائزہ لیا جائے تو یہ فرد سے اجتماع کی طرف ایک شناختی سفر ہے، جڑوں کی تلاش کا سفر جو موہوم کو جاننے کی خواہش سے شروع ہوتا ہے۔ میرے بھی صنم خانے اور سفینہ غم دل تک پہچان اور شناخت کا یہ سفر اپنے کٹم قبیلے کو لکھنؤ کی اشراف مسلم قبیل کے ساتھ ہم رشتہ کر کے طے کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ مسلم تہذیب ہے جس میں جدیدیت کی کئی پرتوں نے اقتدار سے قرب کی وجہ سے کئی نمایاں اقداری اثرات مرتب کیے ہیں۔ تعلیم، موسیقی، لباس میں جدت، مخلوط پارٹیاں، الغرض یہ تمام نشانیاں ایک اولیٰ طبقے کی ہیں۔ بظاہر رواداری، برابری، مساوات اور انسان دوستی کے قرینے رکھتا ہے۔ یہ ثقافتی علائم پورے ہندوستان میں مسلمان آبادی میں یکساں نہیں ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں۔ یہ ہائی کلچر ہے اور اس کا تعلق مسلمانوں کے دوسرے طبقات سے جو آریائی سماج کے اثرات کی وجہ سے بہت منقسم اور تفریق زدہ ہیں، اجنبیت اور بیگانگی کا ہے۔ ان دونوں ناولوں میں پائی جانے والی تہذیبی نشانیاں پورے برصغیر کے مسلمانوں کی مشترک نشانیاں نہیں ہیں۔ یہ ایک محدود طبقے کی ثقافتی دنیا ہے جس کے سامنے انگلستانی استعمار نے کئی سوالات کھڑے کیے ہیں۔ یہ اردو ناول کا لیکن اس طبقے کے اندر ایک خاص وضع کی نفوذ کو قبول کرنے والی لچک نے اس مسئلے کو حل کر دیا ہے۔ یوں یہ تہذیب ہند آریائی، ہند مسلم اور ہند یورپی علائم کا ایک دل نشیں دکھائی دینے والا امتزاج بن گئی ہے۔ اس ثقافتی پیرائے کی تحسین کی جائے یا تنقیص، مگر یہ ایک زندہ حقیقت کے طور پر اس وقت کے ہندوستان میں بھی موجود ہے اور قرۃ العین حیدر کے ان دونوں ناولوں میں بھی۔ آگ کا دریا اس تہذیبی صورتحال کو سمجھنے کی ایک بڑی تخلیقی کاوش کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ 2500 برس کا ہندوستان ہے، لیکن اس ناول میں دراوڑی تہذیب کا شمول یا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ آریہ ورت دیوتاؤں سے شروع ہوتا ہے، گوتم بدھ کی جاتکوں سے بصیرت قبول کرتا ہے، چاروں ویدوں، گیتا، رامائن اور مہابھارت اور اپنشد سے فلسفہ لیتا ہے،
مسلمانوں کی آمد سے ایک نئی تمدنی صورتحال سے روشناس ہوتا ہے اور پھر ایک نیا نوآبادیاتی تمدن 7 سمندر پار سے آتا ہے۔ گویا یہ 3 طرح کے بیرونی تمدن آپس میں مل جل کر ایک نیا ثقافتی ورثہ تشکیل دیتے ہیں جس میں آمیزشی رنگ زیادہ ہیں اور افطراکی کم کم۔ مگر پھر دیکھتے ہی دیکھتے افطراکی رنگ یوں زیادہ نمایاں ہوتے ہیں کہ انگریزوں اور ان کے تمدنی آثار کے خلاف پہلے 2 عناصر میں بغاوت ابھرتی ہے۔ یہ زندگی میں بھی اور متن میں بھی، دونوں جگہ یہ کیفیت جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی۔ پھر اولین 2 عناصر بھی ایک دوسرے کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ غور کریں تو پہلے سیاست نے تمدن، تہذیب اور ثقافت کے اندر مذہبی علائم کی تفریق کو ابھار کر ثقافتی اجنبیت پیدا کی۔ گویا آگ کا دریا ایک ایسا تہذیبی مطالعہ ہے جو اس برصغیر میں جڑوں کی تلاش کے عمل کو سیاست کا تابع محمل بنا ہوا دکھاتا ہے۔ 2500 برس کی اس کی مشترک تہذیب کے رنگ یوں الگ ہوتے ہیں کہ سبز، سفید اور زرد میں بدل جاتے ہیں۔ مشترکہ تہذیبی حاصلات کہیں گم ہو جاتے ہیں اور ہزاروں برس کا تہذیبی عمل سیاست اور مفادات کے سامنے شکست ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جس میں مذہبی تنوع، ثقافتی رنگا رنگی، تمدنی وسعت موجود تھی، 1947 میں خون رنگ ہو جاتا ہے۔ قرۃ العین حیدر نے اس ناول میں اس عظیم المیہ کو سمویا ہے جو تمدن اور تہذیب کے شکست ہونے کا ہے۔ یہ جڑوں کی تلاش کا بے سود سفر ہے، انسان کی کتھا ہے جو موت سے نہیں ہارتا، بار بار پیدا ہوتا ہے، مگر ایک مشترک ثقافتی بوتیکا نہیں بنا سکا جو برصغیر کے جغرافیے کو بھی ایک ایسی ثقافتی وحدت میں ڈھال دے جو سندھ کی رلی کی طرح رنگا رنگ ہو۔ کار جہاں دراز ہے پر ایلیکس ہیلے کے روٹس کے اثرات ہیں یا نہیں، مگر یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ جڑوں کی تلاش کا سفر ہی اس ناول کا حاصل ہے۔ اپنی تہذیبی شناخت کا عمل بہت ہی پیچیدہ اور پراسرار ہوتا ہے۔ اس عمل میں کئی طرح کے سوالات تخلیقی سطح پر بھی پریشان کرتے ہیں۔ 2 مختصر اقتباس اس ناول سے کہ جناب زید شہید کی اولاد مزید پرسیکیوشن سے بچنے کے لیے جارجیا تک منتشر ہوئی، جو محض ایک اور تاریخی اتفاق تھا۔ عین ممکن تھا کہ چند ایک بزرگ اسٹیبلشمنٹ میں شامل ہو جاتے تو 750 کے بعد ان کو بنو عباس کے پرسیکیوشن سے بچنے کے لیے اموی پارٹی کے دوسرے افراد کے ساتھ اسپین بھاگنا پڑتا اور آج ہم لوگ رومن کیتھولک ہوتے۔ اگر 1185 میں ترکی سے ہند کا سفر کا رخ نہ کیا ہوتا تو آج ہم سوویت روس کے کمیونسٹ باشندے ہوتے۔ ظاہر یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ ناول لکھا گیا۔ تاریخ کی راہ گزر کی خاک چھانتے یہ کٹمب برصغیر پہنچتا اور پھر علی گڑھ میں ہند اسلامی تہذیب کی جدید صورتوں کا نگہبان بن جاتا ہے۔ کار جہاں دراز ہے کہ 3ری جلد تک آتے آتے جڑوں کی تلاش کا یہ سفر اپنی نئی شکلوں میں خود کئی سمتوں میں بکھر جاتا ہے۔ دلی، لکھنؤ، علی گڑھ، کراچی، اسلام آباد اس کٹمب کی تہذیبی تقدیر کے وہ منطقے ہیں جہاں یکجائی کی وہ تمدنی صورت پیدا نہ ہو سکی جس کی تلاش میں زید کا چہرہ گلاب کی طرح سرخ ہوا تھا۔ گردش رنگ چمن ہند اسلامی تہذیب کی نئے ہندوستان میں تمدنی شکست کی کتھا ہے۔ تہذیب کی جڑوں کا برصغیر ابتدائی 2 ناولوں سے شروع ہوا تھا۔ وہ تہذیب کی جڑوں کا جو برصغیر ابتدائی 2 ناولوں سے شروع ہوا تھا وہ گردش رنگ چمن میں اپنے منطقی انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ وہ ناول ہے جو خود قرۃ العین حیدر کو بہت پسند تھا۔ یہاں ہند اسلامی تمدن کو جدید دور کی پیچیدگیوں کا شکار ہو کر جس طرح شکست ہونا پڑا، یہ ناول اس کا بے حد خلاقی کے ساتھ تجزیہ کرتا ہے۔ یہ وہ ثقافتی بکھراؤ ہے جسے بسا اوقات روکنا کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ اب کہیے تو اور کچھ انتظار حسین کے قرۃ العین حیدر کے برعکس انتظار حسین کے ہاں یہ جڑوں کی تلاش اور تہذیبی معنویت کا سفر اشراف کی بجائے عام لوگوں کی سطح پر نظر آتا ہے۔ انتظار حسین کی تخلیقی زندگی کا سفر پاکستان کی تخلیق کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے۔ ان کی کہانیوں میں ہمیں یہ عمل ناصر کاظمی کی شاعری کے مماثل نظر آتا ہے۔ قرۃ العین حیدر کی طرح وہ بھی ٹی ایس ایلیٹ سے متاثر ہیں۔ یہ جدید ہوتے ہوئے بھی روایت اور قدامت کی اہمیت کے تخلیقی اظہار کی قدرت رکھتے ہیں۔ قرۃ العین انتظار حسین کے ناولوں کی دنیا بھی کھوئے ہوں کی جستجو اور ماضی کی اہمیت پر ہے۔ کوئی بڑا تخلیق کار کسی بڑے دوسرے تخلیق کار کا نقال نہیں ہوتا۔ موضوع کے انتخاب سے لے کر اظہار کے اسالیب تک وہ اپنی تخلیقی دنیا کا خالق خود ہوتا ہے جو اپنے خلقی انفراد سے روایت کا حصہ بنتا ہے۔
जड़ों की तलाश के सफ़र में इंतज़ार हुसैन का सफ़र कुर्रतुल-ऐन हैदर से बहुत मुख्तलिफ है। इंतज़ार की तख्लीकी दुनिया में अशराफ की बजाय अवाम है। ये तो तयशुदा बात है कि सकाफ़त अपनी कुल में और तहज़ीब अपनी वहदत में भी बेपनाह तनव्वुर की हामिल होती है। हैदराबाद दक्कन का कल्चर दिल्ली से मुख्तलिफ है, दिल्ली का लखनऊ से, लखनऊ का रामपुर से, और रामपुर का अमृतसर और लाहौर से, लाहौर का कराची और कराची का कोयटा और पेशावर से। यही तनव्वुर ही सकाफ़त का हुस्न है। लेकिन ये अजब इत्तेफाक है कि उर्दू नावल ने ज़्यादातर दक्कन, दिल्ली, लखनऊ वगैरह के मुस्लिम कल्चर के इजहारात को ही अहमियत दी है। इंतज़ार हुसैन के यहाँ इस तख्लीकी इजहार की वजह उनकी मुहाजरत और नकल मकानी है। दो नावलों का तज़किरा मुख्तसर है वो मैं छोड़ रहा हूँ। बस्ती और तज़किरा में ये सूरत हाल और मरबूत हो जाती है, जहाँ इंतज़ार हुसैन कदीम हिंदुस्तान से जदीद हिंदुस्तान तक इन मुश्तरक अलाइम का मुतलाशी है जो उन्हें जोड़ सके। रूपनगर की गलियाँ, ज़ाकिर और साबरा से जातक कहानियाँ, हिंद इस्लामी दौर के रमूज़ो अलाइम, ये सब मिलकर एक ऐसी मुश्तरक तहज़ीब को जन्म देती हैं जिनकी तलाश अब उन मंतकों में की जा रही है जिन्होंने इन नस्लों को ज़मीन व आसमान मुहैया किया है। तज़किरा की तो बुनत भी एक तरह से इज्तमाई तहज़ीब की तलाश में, जो माजी का अटूट हिस्सा थी, की शनाख्त और मतन में उसके क़याम में मदद देती है। ये एक तज़किरे की पोथी है जिसमें जदीद दौर और माजी घुलने मिलने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। एक फांसी का ज़िक्र जो हाल को माजी के साथ जोड़ता है। अखलाक इस नावल का अहम किरदार है जो इस तज़किरे, डायरी और दीगर याददाश्ती सिलसिलों की मदद से उस माजी को तलाश करके हाल को उम्मीद अफ़ज़ा बनाने की सही करता है जो माजी कहीं सरहद के उस पार रह गया था। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि जड़ों की तलाश अपनी जगह अहम सही, लेकिन क्या वो धरती जिसने नकल मकानी करने वालों को पनाह, छत और आसमान मुहैया किए, क्या उसकी भी कोई सकाफ़त और तहज़ीब है? और उन नई नस्लों के क़याम के बाद और उन नई नस्लों के यहाँ आने के बाद इसका क्या मुस्तक़बिल होगा? यूँ ख़ुद तहज़ीब के मंतक़े में ये सवाल अहम तर हो जाता है। आगे समंदर है एक ऐसा नावल है जो इस तहज़ीबी मानवियत की मौजूदा दौर में बाज़ियाफ़त पर कई सवाल उठाता है। क्या ये नावल तहज़ीबी दायरे में चांदगहन, दिन और दास्तान, बस्ती और तज़किरा की तख्लीकी रद्द तश्कील है? इस नावल को इस तनाजुर में देखने की अभी तक कोई कोशिश नहीं की गई। नावल में तहज़ीबी शनाख्त के अमल का एक और सिलसिला 1985 की दहाई से शुरू होता है। ये अपनी जड़ों को माक़बल आरियाई दौर से देखने का ज़माना है। ये सिलसिला बहाव से शुरू होता है जिसमें आरियाई और ज़रावड़ी पैकार तख्लीकी और सियासी सतह पर भी दिखाई देती है और तहज़ीबी सतह पर भी। अगरचे तहज़ीबी सतह ज़्यादा वाज़ेह है, ये तहज़ीबी आमेज़िश की कहानी है जिसमें द्राविड़ी और आरियाई अनासर के इम्तज़ाज से एक नई सकाफ़ती सूरत हाल जन्म लेती है। यूँ एक इम्तज़ाजी तहज़ीब हमारे सामने आती है। फिर इस तहज़ीब का एक टकराव या इम्तज़ाज भी सलातीन और मुग़ल दौर में नज़र आता है, जो ज़ाहिर है कि इस मतन में नहीं है, अगले एक मतन में राख में एक और शक्ल में हमें दिखाई देता है। जब हिंद इस्लामी तहज़ीब का एक अक्स हमें राख में नज़र आता है, जहाँ लाहौर में एक बिल्कुल नई वज़ी तहज़ीब जन्म लेती है। यहाँ एक बात याद रखने की है, मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि आम तौर पर हम लाहौर की तहज़ीब और सकाफ़त को जो है इस्तामार के साथ, इंग्लिस्तानी इस्तामार के साथ जोड़ कर देखने की कोशिश करते हैं और उसके लाहौर की तहज़ीब के उस हिस्से को फरामोश कर देते हैं जो सलातीन और मुग़लों के दौर से शुरू हुई थी। तो यहाँ पे एक सवाल है कि नूरजहाँ का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, बादशाही मस्जिद, शाही किला और दीगर चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ के लोगों के अंदर 1,500-2 हज़ार बरस की तहज़ीब के ज़िंदा अनासर मौजूद हैं। यूँ जड़ों की तलाश का एक अमल हमें बहाव से राख तक नज़र आता है। तहज़ीबी बाज़ियाफ़त का एक सूरत किला जुंगी में भी है, मगर वो एक और सिलसिला है। उस सिलसिले पे बहुत नावल लिखे गए हैं जो एक और मज़मून का तकाज़ा करते हैं। शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी का नावल कई चांद थे सरे आसमां भी इसी तहज़ीबी सिलसिले की एक कड़ी है। इस फैले हुए मतन में जड़ों की तलाश का अमल बहुत वाज़ेह है और हिंद इस्लामी तहज़ीब की कई गुमशुदा सूरतें इस नावल में वज़ा की गई हैं। कुछ अहम सवालात इस नावल पर सियासत और तहज़ीब से ताल्लुक़ के हवाले से सामने आते हैं, मगर ये इनका मौका महल नहीं है। हफ़ीज़ ख़ान के नावल अध अधूरे लोग और अनवासी में भी तहज़ीब की दरियाफ़त का अमल वादी हाकड़ा और दरियाए सतलुज के इर्द गिर्द के बासियों के हवाले से अहमियत का हामिल है। ताहिरा इकबाल के नावल नीली बार, शाहिद रिजवान के नावल गंजी बार और जावेद इकबाल के नावल मांगी हुई मोहब्बत में भी तहज़ीबी बाज़ियाफ़त का अमल मौजूद है। आमना मुफ्ती, ज़ैफ़ सैयद, सफदर ज़ैदी और ये हमारे साथ बैठे हैं, नईम बेग के नावल अमेरिका रूस जंग जैसे जिसे जिहाद अफ़गानिस्तान का नाम दिया गया से लेकर 9/11 और माबाद की सूरत हाल की सियासी और तहज़ीबी सूरत हाल को सामने लाते हैं, मगर अभी इस मौजू पर बड़ा नावल लिखा जाना बाकी है।
इसी तरह अब्दुल्ला हुसैन, अनवर सज्जाद, जोगिंदर पाल के नावलों में भी सियासी अमल दखल इस तौर पर मतन का हिस्सा बनता है कि हमें इस पूरे मंजरनामे में अपनी तहजीबी और सियासी ज़िंदगी पूरी तरह मलफूज दिखाई देती है। मैं आपकी समाअतों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया काजी आबिद साहब, इन्होंने वो जो हमारे 3-4 तहजीबी धारे हैं उनसे सरोकार रखने वाले बड़े नावलों का तज़किरा किया। क्या कासिम याकूब साहब हमारे साथ हैं या आगे चला जाए? हैं? अच्छा, तो फिर ज़ियाउल हसन साहब से मेरा ख्याल है बात कर ली जाए। ज़ियाउल हसन साहब से हम बात करेंगे उर्दू नावल के सकाफ़ती सरोकार के हवाले से। अब उर्दू नावल में कई किस्म का कल्चर हम देखते हैं। शुरू के जो नावल थे प्रेमचंद से आगाज़ किया जाए तो देही कल्चर है, फिर अब शहरी कल्चर है या मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के असरात से आया हुआ कल्चर। तो ज़ियाउल हसन साहब, क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। ज़िया साहब अस्सलाम वालेकुम। जी ज़ियाउल हसन साहब, उर्दू नावल के सकाफ़ती सरोकार से मुताल्लिक़ आप गुफ्तगू करना चाहें या अपना मकाला पेश करना चाहें, बस 7-8 मिनट में, ताकि हम बाद में सवाल भी कर सकें। जी ज़िया साहब। आपने शायद म्यूट किया हुआ है। अनम्यूट कर दें। मैं बोल जी ज़िया साहब, आप अनम्यूट कर दें, शायद आपने म्यूट किया हुआ है। हैंड्स फ्री निकाल के बात करें, ये कह रहे हैं। मददगार आ गया, ठीक हो जाएगी। मेरी आवाज आई है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल जी ज़िया साहब, बिल्कुल आप शुरू करें। बिल्कुल। अगर मेरी आवाज आ रही हो तो मैं शुरू करूं? जी जी बिल्कुल, आगाज कीजिए। जी जी बिल्कुल शुरू करें। इस मजमून का उन्वान है उर्दू नावल का सकाफती सरोकार। तो यहाँ चूंकि नावल निगार भी बैठे हैं, पहले मैं उनसे माजरत कर लूं कि मेरा अपना जो नुक्ता नज़र है वो मैंने यहाँ पेश किया है और मुझे उस पर कोई ज्यादा इसरार भी नहीं है। उर्दू नावल का तजर्बा तख्लीकी कम और शऊरी ज्यादा है। हैरत होती है कि जिस राज को हमारे अफसाना निगारों ने 30 की दहाई में पा लिया था, नावल निगार उसे समझने से आज तक कासिर क्यों है। जिस हकीकत को अफसाना निगारों ने महज रुबा सदी में जान लिया था, नावल निगार 150 से ज्यादा बरसों में भी नहीं समझ सके। उसकी बहुत सी वजूहात हैं जिनकी तरफ हमारे कई नक्कादों और नावल निगारों ने मुख्तलिफ औकात में इशारे किए हैं। इंतजार साहब का ख्याल था कि हमारे पास कोई मॉडल नहीं था। जिस जमाने में उर्दू में आलमी अफसानों के तराजुम हुए, अगर उर्दू नावल के तराजुम भी हो जाते तो उर्दू में भी आलमी मयार के नावल लिखे जा चुके होते। बाज लोगों का ख्याल है कि उर्दू अदब की इब्तदा शायरी खुसूसन गजल से हुई, जो इख्तिसार पसंद असनाफ हैं, इसलिए उर्दू का मिजाज भी इख्तिसार पसंद हो गया। चुनाचे अफसाना तो आलमी मयार का फरावानी से तख्लीक हुआ, नावल उस तरह से तख्लीक नहीं हो सका। ऐसे असबाब बताने वाले हमारे दानिश्वर भूल जाते हैं कि वो भी उर्दू जुबान ही थी जिसमें दास्तानें लिखी गईं, बल्कि दुनिया की
طویل ترین داستان داستان امیر حمزہ جو 46,000 صفحات پر مشتمل ہے اسی زبان کا کارنامہ ہے۔ اس ساری صورت حالات میں نہ زبان کا قصور ہے اور نہ ہی ہمارے ناول نگاروں کی تخلیقی صلاحیتیں کم ہیں۔ آخر ٹیڑھی لکیر، گریز، لندن کی ایک رات، آگ کا دریا، اداس نسلیں، خدا کی بستی، کاروان وجود، دستک نہ دو اور راجہ گدھ جیسے ناول بھی تو اردو ہی میں لکھے گئے ہیں۔